نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 98، لفظی ترجمہ اور تفسیر۔ من جو کوئی کانا ہے عدوً دشمن للہ اللہ کا، و اور ملائکتی اس کے فرشتوں کا، و رسولہ اور اس کے رسولوں کا، و جبریلا اور جبرائیل علیہ السلام کا، و میکالا اور میکائیل علیہ السلام کا، فإنہ تو بے شک اللہ تعالیٰ عدوً دشمن ہے للکافرین سب کافروں کا۔ روٹ ورڈ من جو کوئی کانا ہے عدوً دشمن للہ اللہ کے لیے، و ملائکتی اور اس کے فرشتوں کے، کس کی جمع ہے؟ ملک کی، و رسولہ جمع رسول کی اور اس کے رسولوں کے، و جبریل اور جبریل کا، و میکالا اور میکائیل کا۔ صحیح بخاری میں ہے، اکرمہ فرماتے ہیں جبر میک اسراف کے معنی عبد یعنی بندے کے ہیں، اور ایل کے معنی اللہ کے ہیں، تو جبرائیل وغیرہ کے معنی عبداللہ ہوئے۔ بعض لوگوں نے اس کے خلاف بھی معنی کیے ہیں، وہ کہتے ہیں ایل کے معنی عبد کے ہیں اور ان سے پہلے کے الفاظ خدا کے نام ہیں، جیسے عربی میں عبداللہ، عبدالرحمن، عبدالمالک، عبدالقدوس، عبدالسلام وغیرہ ہیں۔ تو لفظ عبد ہر جگہ باقی رہا اور خدا کے نام بدلتے رہے، اسی طرح ایل ہر جگہ باقی ہے اور خدا کے اسماء حسنہ بدلتے رہتے ہیں۔ غیر عربی زبان میں مضاف الیہ پہلے آتا ہے اور مضاف بعد میں، اسی قاعدے کے مطابق ان ناموں میں بھی ہے، جیسے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل وغیرہ۔ فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ عدوٌ دشمن ہے، اینمی، للکافرین سب کافروں کا۔ تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 98، من کانا عدوً للہ و ملائکتہ، جو کوئی شخص دشمن ہو اللہ کا، اور اللہ تعالیٰ کی دشمنی سے مراد کیا ہے؟ اللہ سے نفرت، بغض، اس کی عبادت نہ کی جائے، و ملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، و رسولہ اور اس کے رسولوں کا، و جبریلا اور جبریل علیہ السلام کا، و میکالا اور میکائیل علیہ السلام کا، فإن اللہ تو بے شک یا تحقیق وہ یاد رکھے، عدوً للکافرین کہ وہ سارے کافروں کا دشمن ہے۔ کون؟ اللہ رب العزت۔ اللہ والوں سے دشمنی اللہ سے دشمنی ہے۔ اس نے دراصل اللہ کی دشمنی مول لے لی جس نے رسولوں سے اور فرشتوں سے دشمنی کی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بات جبریل علیہ السلام کی ہو رہی تھی، اس میں میکائیل کیوں آگے؟ میکائیل کون ہے؟ کیا کرتے ہیں میکائیل؟ بارش کرتے ہیں جی، اور بارش کیا کرتی ہے؟ صفائی کرتی ہے، زمین کو سیراب کرتی ہے، نباتات اگاتی ہے۔ تو جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کے دو الگ الگ کام ہیں۔ جبریل علیہ السلام کیا لاتے ہیں؟ وحی، اور وحی بھی کیا ہے؟ بارش۔ وہ بھی کیا کرتی ہے؟ صفائی کرتی ہے، اور کیا کرتی ہے؟ دل کے اندر ایمان کا بیج ڈالتی ہے۔ اور کیا کرتی ہے؟ انسان کی پیاس کو بجھاتی ہے، انسان کی روح کی تڑپ اور پیاس ہے، وہی انسان کے دل کے لیے راحت اور فہرت ہے۔ تو قرآن پاک کیا ہے؟ ہدی و بشریٰ، ایک فرشتہ وحی لانے والا ہے اور دوسرا بارش لانے والا ہے۔ تو وحی اور بارش دونوں مماثلت ہیں۔ یہاں اسرافیل کا تو ذکر نہیں کیا، تو قرآن پاک میں کوئی لفظ زائد نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک حکمت ہے۔ جب آپ یہ باتیں سمجھ جائیں تو کیسی دل میں خوشی آتی ہے، کیونکہ مجھے آج سوال کا جواب ملا ہے، جب میں کتنے سالوں سے اس کے پیچھے تھی کہ جبرائیل علیہ السلام کی بات ہو رہی تھی، کہ جبرائیل علیہ السلام کا قصہ تھا کہ اس میں وہ وہاں وہی کیوں لایا اور اندر میکائیل کہاں سے آگے اور کیوں آگے۔ تو پھر سمجھ میں آیا کہ میکائیل بارش لاتے ہیں اور بارش سے زمین کی حالت بدل جاتی ہے، بالکل ایسے ہی ہے جیسے زمین پر خوشی کا پیغام لاتی ہے، بارش اپنی حدود کے اندر ہو، تو اسی طرح وہی دل کے لیے بارش ہے، خوشی کا ذریعہ ہے۔
قرآن بشرا ہے، اور جو ان فرشتوں سے دعوت رکھتا ہے، رسول سے دشمنی رکھتا ہے، ان اللہ عدو للکافرین، اللہ تعالیٰ سارے کافروں سے دشمنی رکھتا ہے، اور اللہ جس کا دشمن ہو پھر وہ کہیں بچ کے جا نہیں سکتا۔ اور پھر یہ ہے کہ معزز اور مقرب فرشتے اللہ کے محبوب ہیں، تو اللہ کے محبوب فرشتوں کے ساتھ دشمنی نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے ساتھ دشمنی ہے جو ان فرشتوں کے ساتھ دشمنی رکھے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، من عادی لی ولی فقد اذنت بالحرب، جو میرے کسی ولی سے یا میرے کسی دوست سے دشمنی رکھے گا میں اسے جنگ کی دعوت دیتا ہوں، بخاری کی حدیث ہے۔ تو اولیاء اللہ کی محبت کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ جو شخص اللہ کا محبوب ہو اس سے محبت اللہ کی محبت میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے، اور جو شخص اللہ کا ناپسندیدہ ہو اس کی محبت اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو اولیاء کی محبت ضروری ہے، ان کی عزت اور احترام ضروری ہے، ان کی دشمنی اللہ کی دشمنی کو مول لینا ہے۔ یہود کی جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی کی وجہ کیا تھی؟ یہود یہ کہتے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام ہمارا دشمن ہے، کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو کئی بار ہم پر عذاب اور ہمارے دشمنوں کو ہم پر غالب کرتا رہا ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن سلام نے جب مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے کی خبر سنی تو اس وقت وہ باغ میں میوے چن رہے تھے۔ اسی وقت وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میں آپ سے 3 باتیں پوچھتا ہوں جنہیں پیغمبر کے سوا کوئی نہیں بتا سکتا۔ آپ بتائیے کہ قیامت کی پہلی نشانی کیا ہے، اور بہشتی لوگ بہشت میں جا کر سب سے پہلے کیا کھائیں گے، اور بچہ اپنے ماں باپ سے صورت میں کیوں ملتا جلتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی ابھی جبریل نے مجھے یہ باتیں بتائی ہیں۔ نمبر 1 سوال، قیامت کی پہلی نشانی کیا ہے؟ جواب، پہلی نشانی قیامت کی ایک آگ ہے جو لوگوں کے پیچھے لگ جائے گی اور انہیں مشرق سے مغرب کی طرف اکٹھا کر دے گی۔ نمبر 2، بہشتی لوگ جنتی لوگ جنت میں جا کر سب سے پہلے کیا کھائیں گے؟ جواب، جنتیوں کی پہلی خوراک مچھلی کی کلیجی ہے یا مچھلی ہے۔ نمبر 3، بچہ اپنے ماں باپ سے صورت میں کیوں ملتا جلتا ہے، اور کون سی چیز بچے کو کبھی ماں کی طرف کھینچتی ہے اور کبھی باپ کی طرف؟ جواب، جب مرد کا پانی عورت کے پانی پر سبقت کر جاتا ہے تو لڑکا پیدا ہوتا ہے، اور جب عورت کا پانی مرد کے پانی پر سبقت لے جاتا ہے تو لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ یہ جواب سنتے ہی حضرت عبداللہ بن سلام مسلمان ہو گئے اور پکار اٹھے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ پھر کہنے لگے، حضور یہودی بڑے بیوقوف لوگ ہیں، اگر انہیں پہلے سے میرا اسلام لانا معلوم ہو جائے گا تو وہ مجھے برا کہنے لگیں گے، آپ پہلے انہیں قائل مقول تو کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہودی آئے تو انہوں نے بھی آ کر یہی سوال کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں صحیح جواب دوں تو کیا تم ایمان لاؤ گے؟ تو تم میری نبوت کا اقرار کرو گے اور میری فرما برداری کرو گے؟ انہوں نے اس کا پکا وعدہ کیا اور عہد کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بھی بتلایا کہ سنو، مرد کا پانی گارا ہو، سفید ہو، اور عورت کا پانی پتلا اور زردی مائل ہوتا ہے، جو غالب آ جائے اسی کے مطابق پیدائش ہوتی ہے۔ جب مرد کا پانی غالب آ جائے تو لڑکا پیدا ہوتا ہے، اور عورت کا پانی مرد کے پانی پر غالب آ جائے تو حکم خداوندی سے اولاد نورینہ پیدا ہوتی ہے۔ جب عورت کا پانی مرد کے پانی پر آ جائے تو لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں قسم ہے خدا کی، معبود برحق کی جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، سچ بتاؤ کہ میرے جواب صحیح ہے؟ سب نے قسم کھا کر کہا کہ آپ نے بجا ارشاد فرمایا۔ انہوں نے کہا، اچھا آپ بتائیے کہ آپ پر کون سا فرشتہ وحی لے کر آتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام۔ آپ نے فرمایا، تمام انبیاء پہ یہی فرشتہ وحی لے کر آتا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تورات میں نبی امی کی جو نشانی ہے وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی آنکھیں سوئی ہوئی ہوں اور اس کا دل اس وقت بھی جاگتا رہتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میرا
جواب درست ہے۔ انہوں نے قسم کھا کر کہا جواب تو درست ہے، لیکن اگر آپ پر وہی جبرائیل علیہ السلام کی بجائے اگر حضرت میکائیل وہی لے کر آتے جو رحمت بارش وغیرہ لے کر آتے ہیں، جو ہمارے دوست ہیں، تو ہم آپ کی تابعداری اور تصدیق کرتے۔ جبرائیل علیہ السلام ہمارا دشمن ہے، وہ سختی خونریزی وغیرہ لے کر آتے، عذاب لے کر آتے، اس لیے ہم نہیں مانیں گے۔ اس پر یہ آیت اتری۔ بعض روایتوں میں ہے کہ انہوں نے یہ بھی سوال کیا کہ رعد کیا چیز ہے، رعد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فرشتہ ہے جو بادلوں پر مقرر ہے، جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق انہیں ادھر ادھر لے جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گرج کیا ہے، گرج کی آواز کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اسی فرشتے کی آواز ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بن سلام تم میں کیسے شخص ہیں؟ کہا بڑے بزرگ اور باخبر آدمی ہیں، بزرگوں کی اولاد میں سے ہیں، وہ تو ہمارے سردار ہیں اور سرداروں کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اگر وہ مسلمان ہو جائے تو پھر کیا تم اسلام قبول کرنے میں تمہیں کوئی اعتراض نہ ہوگا؟ وہ کہنے لگے اعوذ باللہ، وہ مسلمان ہی کیوں ہونے لگے؟ حضرت عبداللہ جو اب تک چھپے ہوئے تھے باہر آ گئے اور زور سے کلمہ پڑھنے لگے۔ بس یہ سارے کے سارے شور مچانے لگے اور وہی یہود کہنے لگے یہ خود بھی برا ہے، اس کے باپ دادا بھی برے ہیں، یہ بڑا نیچے درجے کا آدمی ہے اور خاندانی کمینہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور مجھے اسی بات کا ڈر تھا تو کہ انہوں نے اپنے سوالات کے صحیح جوابات بھی سنے، اس کے باوجود وہ ایمان نہ لائے۔ اب سب خاموش ہو گئے۔ ان میں لاٹ پادری نے کہا سنیے جناب، آپ کو زبردست قسم بھی دی ہے، کیوں تم صاف اور سچا جواب نہیں دیتے؟ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے بڑے ہیں، ذرا آپ ہی ہماری طرف سے جواب دیجیے۔ تو اس نے کہا کہ ہم دل سے جانتے ہیں کہ حضور آپ سچے رسول ہیں۔ میں نے کہا افسوس، جب جانتے ہو تو پھر مانتے کیوں نہیں؟ کہا صرف اس وجہ سے کہ ان کے پاس وہی آسمان سے لے کر آنے والے جبرائیل علیہ السلام ہے، وہ نہایت سختی، تنگی، شدت، عذاب اور تکلیف کے فرشتے ہیں اور وہ ہمارے دشمن ہیں۔ اگر وہی لے کر حضرت میکائیل آتے جو رحمت، راحت، تخفیف، راحت والے فرشتے ہیں تو ہمیں ماننے میں کوئی عذر نہ ہوتا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلٌ، یعنی ہم اللہ کے حکم کے سوا نہیں اترتے، یہ نازل کیا ہوا رب العالمین کا ہے، جسے لے کر روح الامین آتے ہیں اور تیرے دل میں ڈالتے ہیں تاکہ لوگوں کو ہوشیار کر دے۔ صحیح بخاری کی حدیث قدسی میں ہے میرے دوستوں سے دشمنی کرنے والا مجھ سے لڑائی کا اعلان کرنے والا ہے۔ قرآن کریم کی یہ بھی ایک صفت ہے کہ وہ اپنے سے پہلے تمام ربانی کلام کی تصدیق کرتا ہے اور ایمانداروں کے دلوں کی ہدایت اور ان کے لیے جنت کی خوشخبری دیتا ہے، جیسے کہ فرمایا للذین آمنوا ھدی وشفاء، فرمایا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین، یعنی یہ قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت و شفا ہے۔ رسولوں میں انسانی رسولوں اور ملکی رسول سب شامل ہیں، جیسے فرمایا ان اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے اپنے رسول چن لیتا ہے۔ جبرائیل اور میکائیل بھی فرشتوں میں سے ہیں، لیکن ان کا خاص نام لیا تاکہ مسئلہ بالکل صاف ہو جائے اور یہودی جان لیں کہ ان میں سے ایک کا دشمن دوسرے کا دشمن ہے، بلکہ خدا بھی ان کا دشمن ہے۔ حضرت میکائیل بھی کبھی کبھی انبیاء کے پاس آتے رہتے تھے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شروع میں تھے، لیکن اس کام پر مقرر حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، جیسے میکائیل بارش وغیرہ اور اسرافیل سور پھونکنے پر۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے دوستوں کا بدلہ لے لیا کرتا ہوں، اور حدیث میں ہے کہ جس کا دشمن میں ہو جاؤں وہ برباد ہو کر ہی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا دوست بنا لے، ہمارے دلوں میں اپنی خاص محبت پیدا فرمائے، اور جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، آمین۔